تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ کی جب باری آتی ہے آپ چپ کر کے جھوٹ بول کے طاقت کا استعمال کر صاحب سے نکل جاتے ہیں. بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے. 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے, اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں, نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں, اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی, ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی؟ وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے, پھر میں آگے بات کروں گی. جی, کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا. نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں. تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں, زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال چوری میں, جھوٹ میں, سازش میں ڈوبا ہوا نکلا. اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی, دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر. آپ کو فارن فنڈنگ ملی یو ایس سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی, ایک ٹیکسس میں, ایک کیلیفورنیا میں, 2010 اور 2013 کے درمیان میں. اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں, اور آپ نے, یعنی کہ جو بھی ہوا, عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے, ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا, ان کی مرضی سے ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن, یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی آپ نے, اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے, جمع کرائی ای سی پی کے اندر. اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے, ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے. اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا, جن کا نام ہے طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں, اور عارف علوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی, آپ نے فالس سرٹیفکیٹس, فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی, چھپا کے رکھی, جھوٹ بولا,
آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے, کس فورن کمپنی سے پیسے لیے. اللیگل فورن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا, کس کمپنی سے لیا, کہاں استعمال کیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, کہاں خرچ کیا. اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے, پیسے لے رہے تھے, اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے, اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے. وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے فراڈ کر کے, وہ آپ نے اور تو جہاں خرچ کیا ہے وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا, لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی, اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے, تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا, اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب, ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے, $2.1 ملین ٹو بی پریسائز. اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے, ان کی کمپنی ہے یہ, جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. اور جب ان سے کہا گیا, جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا. اتنی کلوز دوستی ہے, اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے, اور وہ آپ اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے. اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب, انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا, اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو, نیکڈ رشوت کو جس نے ڈونیشن کا نام دیا ہو. اور آپ نے رشوت اس نے دی, آپ نے لی, وہ بات تو الگ ہے, لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے, مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا, وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے اللیگلی لوگوں سے پیسے لیے, اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے, پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے, پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا, اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا, اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی. تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا, تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں, لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی, اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا, میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے. اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا, ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا, اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا. یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں, ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے, بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کا اور استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ای سی پی پر دباؤ ڈالا کہ وہ
اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو. تو طاقتور جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا. ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا. نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا, اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا, میں نے جواب دیا, میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے جواب دیا, باقی جماعتوں نے آپ کا جو عتاب ہے, آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا. آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگیں کہ آپ کی جب باری آتی ہے آپ چپ کر کے جھوٹ بول کے طاقت کا استعمال کر صاحب سے نکل جاتے ہیں. جب آپ سے ابھی بی آر ٹی کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جو بی آر ٹی پشاور میں بنی ہے, اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے.